رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غدیر خم کے مقام پر خطبہ دیا وہ صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ اس خطبے کے اندر 10-11 ابواب ہیں اور ہر باب کے اندر ایک تفصیل موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے باب کے اندر توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا اور دوسرے باب کے اندر مولا امیر المؤمنین کی ولایت کو بیان کیا اور پھر آیات کے سبب نزول کو وضاحت سے بیان کیا، اور تیسرا امامت کا ذکر کیا۔ فقط مولا امیر المؤمنین کی امامت کا نہیں بلکہ تمام ائمہ کی امامت کا ذکر کیا، علی سے لے کر مہدی تک تمام کی امامت کا ذکر کیا، اور ان کی امامت کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے اس کا ذکر کیا۔ پھر جداگانہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا اور ان کے ہاتھوں کو بلند کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا الگ تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ کس طریقے سے تمام ادیان پر دین اسلام غالب آ جائے گا اور وہ میرے آخری جانشین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا، یہ بھی مفصل بیان کیا۔ اور اس کے بعد حلال و حرام کا ذکر کیا، اور پھر بیعت کا بیان کیا کہ بیعت کیسے کرنی ہے، اور پھر جب عملی طور پر بیعت کا ذکر ہوا تو اس کو تفصیل سے کہ بیعت کن کی کرنی ہے، مولا امیر المؤمنین سے لے کر تمام ائمہ کی تفصیل بتائی کہ علی سے لے کر ان کے بعد حسن و حسین اور ان کے بعد ان کی ذریت میں سے جو امام ہوں گے ان سب کی بیعت کرو۔ جو ان کی بیعت کرے گا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ نجات پا جائے گا، جو تخلف کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے اندر بیان فرمایا کہ حلال اور حرام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کیا اور مجھے بتایا، اور میں نے وہ سارا علم مولا امیر المؤمنین علی کو عطا کر دیا اور ان کے ذریعے سے یہ باقی ائمہ تک پہنچ جائے گا۔ تو جو حلال اور حرام کا علم ہے وہ انہی ائمہ سے آپ کو لینا ہوگا، وہی حلال ہوگا جو یہ بتائیں گے، وہی حرام ہوگا جو یہ بتائیں گے۔ اور پھر آیات کی تلاوت بھی کی، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اسی طرح ہر باب کے اندر تفصیل سے پورا نظام امامت کو سمجھایا گیا ہے، ایک پورا نظام ولایت کو بتایا گیا ہے کہ سلسلہ نبوت ختم ہونے